حسن صاحب، نون لیگ کے تنظیمی اجلاس میں نواز شریف کو پارٹی صدر بنانے کی قرارداد منظور کر لی گئی ہے، کیا کومنٹ کریں گے اس پہ؟ نہیں، اس پہ کامنٹ کیا کرنا ہے. پچھلے دنوں کچھ لوگوں نے کہا تھا نواز شریف پبلک میں آئیں. وہی جواب ہے میرا. میں نے کہا تھا پبلک کہاں ہے بھائی؟ وہ پبلک میں تو آئیں لیکن پبلک کہاں سے آئے؟ اچھا یہی حال اب پارٹی کا ہے. پارٹی کی صدارت سنبھالیں، بالکل سنبھالیں. ان کے گھر کا معاملہ ہے، یہ ان کی جاگیر ہے، ان کی دکان ہے، ان کا شاپنگ مال ہے، یہ ان کا کوئی انڈسٹریل پلانٹ ہے. یہ پولیٹیکل پارٹی تو نہیں ہے. پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے فار دیٹ میٹر. جو انڈیویجولز کے ساتھ جس کا رشتہ اس طرح گہرا، وہ تو ذاتی کاروبار ہوتا ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ صدارت سنبھالیں گے، پارٹی کہاں ہے؟ ویئر از دا پارٹی؟ آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، سننے والے بھی جانتے ہیں. پارٹی نام کی تو کوئی چیز باقی رہ نہیں گئی. جو چل رہا ہے وہ ایک ڈھونگ ہے، تماشا ہے. کب تک چلتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اوقات کھل کے سامنے آ جائے گی. تو سنبھالیں پارٹی. اگر پارٹی ہے تو ضرور سنبھالیں. مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ گھر میں ہی ہے نا. پہلے خود تھے، پھر چھوٹا بھائی آگے ان کو، مطلب یہ ان کا کیا ہے؟ یہ پارٹیاں ہیں. صحیح. اگر پارٹی ہے ضرور سنبھالیں. چلو ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں حسن صاحب. گرین پاکستان انیشیٹو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ معاشی استحکام کے بغیر مکمل خود مختاری کا تصور ناممکن ہے، عدم استحکام برداشت نہیں کریں گے. یار یہ اکیڈیمکلی نصابی کتابی طور پہ تو درست بات ہے. معیشت کے بغیر تو گھر کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. اور معیشت کے لیے، معاشی استحکام کے لیے آپ کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. اصل سوال یہ ہے کہ وہ کب آئے گا، کیسے آئے گا. مجھے اس نام کی کوئی چیز دور دور تک دکھائی نہیں دیتی. معاشی استحکام اولاد ہوتی ہے سیاسی استحکام کی. ٹھیک ہے نا؟ جی. اگر وہ نہیں ہے تو پھر آئی ڈونٹ نو، مطلب کلوننگ کو ہو جاتی ہو تو مجھے نہیں پتا. اقتصادیات کا بہت گہرا تعلق سیاسیات کے ساتھ ہوتا ہے. آپ یوں سمجھ لو جیسے ہم شکل جڑواں. تو پاکستان میں سیاسی استحکام کی تو نام کی تو کوئی چیز دور دور تک دکھائی نہیں دیتی. بات انہوں نے ٹھیک کی ہے. معاشی استحکام نہیں ہے جن کے پلے، وہاں بھوکے مر رہے ہیں. مطلب بیسیکلی ہے کیا؟ ملک ہوتا کیا ہے؟ لیڈروں نے تو آنا جانا رہنا، مرنا مرانا ہوتا ہے. عوام ہمیشہ مستقل زندہ رہنے والی چیز ہے. فرعون پتہ نہیں کب کے دفع ہو گئے بیچارے، حالانکہ ان میں سے کچھ اچھے بھی تھے، بہت اچھے تھے. مرمر ہو گئے، ختم ہو گئے. نمرود بھی گئے، فلاں بھی گئے، سارے گئے. عوام ہیں، مصریات بھی موجود ہیں، بلکہ ان کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے. تو جہاں عوام کا ہی پرسان حال کوئی نہ ہو، اور وہ سیاسی استحکام سے آتا ہے. بے شک. چلیں. ٹھیک اور ہے. مجھے بعض اوقات ایک آخری جملہ بولنے دو. پاکستان میں اگر سیاسی استحکام آ بھی گیا تو معاشی استحکام نہیں آنا. ایک پہلو یہ بھی ہے. پوچھو کیوں حسن صاحب؟ اگر وہی ایلیٹ، بدماش ایلیٹ کسی اور شکل میں آ گئی، وہی بدماش ایلیٹ جس نے عوام کو وہ دینا ہے جو ان کے منہ سے گرتا ہے، ختم. جب تک ان کا کوئی لمبا چوڑا حساب کھاتا نہیں ہوتا تب تک نہیں. چلیں. ٹھیک ہے صاحب. موونگ آن ٹو نیکسٹ. ایک ادارے کی طرف سے اخباری اشتہار کے مطابق پاکستان کا وفاقی پینشن بجٹ تقریباً 800 ارب روپے اور سگریٹ ٹیکس چوری کا سالانہ خسارہ تقریباً 300 ارب روپے ہے. اگر اس ٹیکس چوری کو روکا جائے تو پینشن بجٹ کا 2/3 صرف اس خسارے سے پورا کیا جا سکتا ہے. یار یہ اس کا کر لو، وہ کر لو، کچھ بھی نہیں. اوور آل جیسے دیکھتے ہو، چور چکار ڈکیت ہر جگہ. مطلب ایف بی آر کے دیکھو، یہ شبر زیدی صاحب جو چیئرمین تھے ایک زمانے میں ایف بی آر کے، ان کے چند جملے سن لو. انہوں نے کہا تھا کہ ایف بی آر کے 23,000 ملازمین کو گریجولی 5,000 پہ لے آؤں گا. یہ حال ہے اس ملک کا. فیڈرل بورڈ آف ریونیو ڈوبنے کی وجہ ریلوے سے لے کے سٹیل مل تک
ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی، لاہور کی کارپوریشن اٹھا کے دیکھ لو، وہ یہ اپنے ووٹ بینک کے لیے عوام کو ذبح کر دیتے ہیں، ادارے کھا جاتے ہیں. یعنی پی آئی اے سے لے کے ریلوے تک، ریلوے سے لے کے اسٹیل مل تک لوہا ہے، لوہا چوروں نے لوہا کھایا. گھر میں تو تم تیسرا چوتھا ملازم فالتو نہیں رکھتے ہوئے. یہ اچھا وہ کہتے ہیں جی کہ میں 23,000 ملازمین کو 5,000 پہ لے آؤں گا. پرانی بات، 18,000 ملازمین کو گھر بیٹھے تنخواہیں دوں گا اور کہوں گا دفتر نہ آؤ. کیوں؟ وہ حرام کھاتے ہیں، وہ ملک اجاڑتے ہیں. اچھا یہ آگے جملہ یہ دو میرے تھے، آگے پھر شبر زیدی کا، وہ دفتر آتے ہی رشوت لینے کے لیے، اور جتنی رشوت ان کو ملتی ہے اس سے کروڑوں گنا زیادہ دینے والے لوگوں کا کھاتے ہیں. سو یہ ایک ٹوٹل کاروبار. دوسرا ہمارا ایک ساتھی ہے زیغم خان، وہ اسٹریٹ ٹاک میں انہوں نے لکھا ہے کہ تاجر دوست ٹیکس اسکیم میں گزشتہ 25 دنوں میں 125 تاجروں نے اپنے آپ کو ٹیکس کے لیے رجسٹر کیا. اندازہ لگاؤ 25 دنوں میں 125 دور پڑے. اچھا اس رفتار سے رجسٹریشن اگر اسی رفتار سے ہوتی رہتی ہے تو 2,285 سال میں سارے تاجر آپ کے یا کاروباری یا جو بھی ہیں وہ اس کے نیٹ میں آئیں گے. کتنا میں نے وقت بتایا آپ کو؟ 2,285 سال. یہ کیلکولیشن ہے. تو اس وقت میرا خیال ہے نواز شریف کی جو ان کا دل کرتا ہے کو 83ویں پیڑھی حکومت کر رہی ہوگی جو ان کا دل کرتا ہے. اچھا اصل بات یہ ہے کہ لیپا پوتیاں نہ کرو، یہ ڈیش ڈرامے نہ کرو. یہ ڈول نکال رہے ہیں، کتے پڑے ہیں کنویں میں، اتنا پانی نہیں ہے جتنے کتے ہیں. یہ ڈول نکال رہے ہیں، جو ڈول نکالتے رہیں. ٹھیک ہے حسن صاحب، آگے چلتے ایک اہم خبر ہے. اخباری خبر کے مطابق ایف بی آر کے 13 کرپٹ افسران ہٹا دیے گئے ہیں جو سمگلنگ اور ٹیکس چوری میں ملوث تھے. کارروائی ایس آئی ایف سی کی رپورٹ پر ہوئی. چیئرمین ایف بی آر سمیت مزید 37 افسران کے خلاف کارروائی کا امکان ہے. آپ کو اس کارروائی پر خوشی ہوئی ہے؟ مجھے کوئی خوشی وچی نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے پتا ہے سارا کچھ جعلی ہے، مصنوعی ہے، سطحی ہے. کنٹینیوٹی نام کی چیز اس ملک کے نصیب میں نہیں. میرا خیال ہے کوئی اچھے نجومیوں کا پینل بٹھا کے پتا کرو کہ 14 اگست 1947 جس لمحے ہماری آزادی کا اعلان ہوا وہ لمحہ کیسا تھا. یہ ستارے وغیرہ کہاں کیسے تھے، اور پھر اس نام پہ ان کے کیسے اثرات مرتب ہوئے. اسلامی جمہوریہ پاکستان. دیکھو بات سنو، یہ پھر آپ ایف بی آر لے آئے ہو، یہ ادارہ ہے چوروں کو پکڑنے کا. اچھا جو خود چوروں کی ماں ہے. بات سنو، ایک بات آپ کو بتاؤں، جب کوئی حرام کھا رہا ہوتا ہے نا، جو اس کو وہ حرام دیتا ہے وہ اس سے ہزاروں گنا زیادہ کھا رہا ہوتا ہے. کس کا؟ لوگوں کا. یہ وحشی ہیں، یہ تاتاریوں سے بدتر ہیں. بندے مار دیے، ختم ہو گئی بات. اگلی جنریشن تک تاتاری خود مسلمان ہو گئے تھے. یہ تو ان سے بھی بدتر ہیں. اور یہ جو کارروائی آپ بتا رہے ہو، یہ میں دیکھو ملک کو افقی اور عمودی طور پہ میکرو لیول تک یہ رویہ اپنانا پڑے گا، ورنہ یہ اس طرح کی کارروائی تو آٹے میں نمک برابر بھی نہیں ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ملکی معیشت کو کینسر ہے. کینسر بھی اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کس درجے کا ہے، مجھے نہیں پتہ. تو ڈسپرین سے علاج آپ اگر اس طرح کا کرنا چاہ رہے ہو کہ پتہ نہیں یہ گولی دے دو، وہ دے دو، دم کرا لو، درود کرا لو، یہ دم درود کے کام نہیں. یہ سائنٹیفک دنیا ہے، یہ تفکر اور تدبر کی دنیا ہے. وہ سنا ہے نا کہ وہ جب کسی کو دیکھا حضور نے تو کہا کہ وہ بھیڑ بکریاں تم یہاں پھر رہے ہو، آج کام پہ نہیں گیا. انہوں نے کہا جی بھیڑ بکریاں تو میں وہاں اللہ توکل چھوڑ آیا ہوں. تو آپ نے کہا وہاں بھیڑیے بھی اللہ توکل پھر رہے ہیں. تو لاجیکل مدین ہے ہمارا بہت. بے شک اتنا ہی ملا جتنی تم نے صحیح کی. ختم. ماں کو اگر خوراک نہیں ملے گی، اس کے رحم مادر میں جو بچہ ہے وہ بھوکا مر جائے گا. لاجک ہے، سائنس ہے. یہ
کائنات ہم مذاق نہیں ہیں، اس کے کچھ اصول ہیں، قواعد ہیں، ضوابط ہیں، ان سے آپ مفر اختیار کر کے تو ذلت کے علاوہ ملنا کیا ہے؟ جی بالکل ٹھیک کہا.